خدا سے پوچھ وہ کون تھے بکریاں جو چرا گئے سلو سلام ہو تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری بات کتنی عظیم ہے جس کو تمام ہے صلو علیہ وآلہ اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. عزیزان گرامی، اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں ہمیں پھر یہ عظیم دن عید الاضحیٰ شریف کا نصیب ہوا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. جو دوست قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرمائے. جنہوں نے کوئی روزے رکھے ہیں اللہ ان کے روزے قبول فرمائے. جو عید پڑھنے آئے ہیں اللہ ان کی عید پڑھنا قبول فرمائے. اور اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ اس عظیم اور مبارک دن کا صدقہ اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. عزیزان گرامی، آج کا دن قیامت تک منایا جاتا رہے گا اور منایا جا رہا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اس طرح ثبوت پیش کیا کہ اس سے پہلے فلک نے اس طرح کا نظارہ نہیں دیکھا تھا، زمین نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر چلا دے. یہ نظارہ جس نے زمین و آسمان کو حیرت میں ڈال دیا کہ اللہ سے محبت اس طرح بھی کی جاتی ہے اور یقیناً اسی طرح ہی کی جاتی ہے. محبت کرنے والے اللہ سے اسی طرح ہی محبت کرتے ہیں. وہ اپنی ہر چیز کو اللہ پر قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اب جناب ابراہیم کون ہے جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا.
کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بھی آزمایا، جیسے بھی آزمایا، جس طرح بھی آزمایا، ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے، ہر بات میں پورے اترے۔ ہماری طرح نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تیرے لیے سب کچھ قربان، مگر قربان کرتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ سب کچھ تیرے لیے، مگر اللہ کے نام پر کچھ دینے کو دل گھبرا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیرے بندے، مگر اللہ بلاتا ہے ہم اس کی عبادت کو نہیں آتے۔ ہم مسجد ویران کر کے بیٹھ گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندے اس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، میرا ہے ہی کیا، کائنات میں جو کچھ ہے وہ تیرا ہے۔ اے رب میں بھی تیرا، میری سانسیں بھی تیری، میری اولاد بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، تو جب چاہے میں تیری بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہو جاؤں۔ یہی بندگی ہے، یہی انسانیت ہے، یہی بندہ ہونے کا حق ہے، یہی انسان کی عظمت ہے۔ ایسا انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ دولت سے پیار کرنے والے نہیں، زندگی سے پیار کرنے والے نہیں، دنیا کی محبت میں گرفتار لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو جہاں بھی آزمایا، جیسے بھی آزمایا، ہم نے آگ میں ڈالا چلے گئے، ہم نے کہا وطن چھوڑو چھوڑ دیا، ہم نے کہا معصوم بچے کو بیوی کو صحرا میں چھوڑ دو چھوڑ آئے، ہم نے کہا گردن پہ چھری چلا دو، ابراہیم تیار ہو گئے۔ آج کا دن 10 ذوالحج شریف، ذوالحج شریف کی 10 تاریخ کو آج یہ عظیم واقعہ اللہ کی محبت کا، ایثار کا، قربانی کا، بندگی کا حق ادا کرنے کا، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے اس لخت جگر کو لے جا کر مقام منا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے باپ کا دل رکھنے والو، تمہاری بھی اولادیں ہیں، میری بھی اولادیں ہیں، 10 بیٹے بھی ہو تو ایک بھی بیٹا کڑوا نہیں رکھتا، ایک بھی چلا جائے ساری زندگی باپ کو اس کا غم نہیں جاتا، بے شک 9 اس کے پاس ہوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی جن کا ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ بھی دعائیں مانگ مانگ کر 80 سال یا 100 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، اور جب بیٹا بچہ تھا رب نے کہا اسے صحرا میں چھوڑ دو۔ جناب ابراہیم جناب ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل معصوم ہے، 2 معصوم بچے ہیں، انہیں صحرا میں چھوڑ کر چلے آئے، اور جب وہ جوانی کو پہنچے تو آج قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلما بلغ معہ السعی، فرمایا جب بچہ جوان ہوا، جب باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنا، جب باپ کی گردن اور سر بلند ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا، میرے کندھے سے لگ گیا، میرا بازو بن گیا، میرے بڑھاپے کو اس کی جوانی کا سہارا مل گیا، اب میرا بیٹا میرے باپ بڑھاپے کا بھار اٹھائے گا، میری کمزوری کا بھار اٹھائے گا، میرے وجود کا بھار اٹھائے گا، یہ میری خدمت کرے گا، یہ میرے کام بانٹے گا، یہ ہاتھ بٹائے گا۔ اب وہ وقت تھا جناب ابراہیم کا کہ بیٹا جوانی کو پہنچا، بلوغت کو پہنچے، اور جناب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ پیارے ابراہیم وہ چیز ہماری بارگاہ میں قربان کر جو تجھے پیاری ہے، وہ چیز قربان کر جو تجھے، اونچی بولو، جو تجھے پیاری ہے۔ صبح اٹھتے ہیں 1000 بکریاں قربان کر دیتے ہیں، رات کو پھر سوتے ہیں، پھر خواب آتا ہے اس سے بھی پیاری چیز قربان کر، اگلے دن اٹھتے ہیں 1000 اونٹ قربان کر دیتے ہیں، پھر رات کو سوتے ہیں۔ فرمایا ابراہیم اونٹوں اور بکریوں سے بات نہیں بنے گی، وہ چیز قربان کر جو تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اب یہ وحی نہیں آئی، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، وحی لے کر بھی نہیں آئے، ایک خواب ہے، اور فرمایا وہ چیز قربان کر جو تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ جناب ابراہیم اٹھے، سوچا کہ یا اللہ اس دنیا میں تیرے بعد اگر کوئی چیز پیاری ہے تو وہ تو میرا لخت جگر ہی ہے، وہ تو یہ میرا اسماعیل ہی ہے، وہ جسے میں نے ابھی تک جی بھر کے دیکھا نہیں، وہ جس کے چہرے کا رنگ روپ، وہ جس کی جوانی کے ابھرتی ہوئی جوانی کا جوش، وہ جوبن، وہ جوانی، وہ شباب، وہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، کیا حسن ہوگا، کتنے حسین ہوں گے، کیسی جوانی چڑھے ہوں گے، کتنا پیار ہوگا باپ کو، ایک اکلوتا بیٹا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح اٹھتے تو کہتے ہاجرہ
میں نے کسی دوست کی دعوت پہ جانا ہے، یہ سوچا کہ ماں کا کلیجہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کو بتاؤں اور اس کا دل ڈوب جائے، میرے بیٹے کو تیار کر، میں نے اپنے بیٹے کو شادی میں کسی دوست کی دعوت میں لے کے جانا ہے، جناب سیدہ ہاجرہ قربان جاؤں اس ماں پر بھی، اس ماں کی عظمت پر بھی جو اپنے جوان بیٹے کو نہلایا، ان کو جناب سرما ڈالا، کجل ڈالے، پیشانی سجائی، سیند نکالی، بانگ سجائی، کپڑے پہنائے، غسل کرایا اور جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا۔ جناب ابراہیم نے چھری اٹھائی، رسی اٹھائی، ماں کا کلیجہ تو ہلا، مگر پھر خیال آیا ابراہیم علیہ السلام کی عادت ہے یہ جب بھی باہر جاتے ہیں اللہ کی راہ میں ایک بکری یا 2 بکریاں یا جانور ذبح کرتے ہیں، یہ ذبح کریں گے، انہیں کیا پتا یہ کہاں جا رہے ہیں۔ اب ایک ماں نے بیٹا تیار کیا، جناب ابراہیم بیٹے کو لے کر کندھے کے ساتھ بیٹا، یہ دعا بھی نہیں مانگی اللہ اس پریشانی کو ٹال دے، اللہ میں ساری بکریاں، میں ساری بھیڑیں، میں سارے اونٹ قربان کر دیتا ہوں، ایک ہی بیٹا ہے، مجھے بخش دے، میرا جوان بیٹا ہے، معاف کر دے۔ ایسا بھی نہیں کہا، فرمایا یاریاں لانیاں تے پھر انج تے نہیں نہ نبدیاں، اچھی بولو، یاریاں انج تے نہیں نہ نبدیاں کہ یار منگے پتر تے دئیے بکریاں۔ فرمایا حاضر، بیٹے کو ساتھ کندھے کے ساتھ، ماں گھر میں ہے، ابلیس اپنی کارکردگی پر آیا، ابلیس نے کہا چلو وقت ہے آج ذرا میں ان کو بہکانے کی کوشش کروں۔ اسے کیا پتا جنہوں نے جام محبت الہی پیا ہوا ہو ان کو کوئی شیطان بہکا نہیں سکتا، کوئی محبت ان کو بدل نہیں سکتی۔ اب شیطان نے دروازہ کھٹکایا، ایک بوڑھے بندے کا روپ دھار کر جناب سیدہ ہاجرہ باہر آئی، بابا جی کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا کہاں ہے؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ کہاں گیا ہے؟ فرمایا دعوت پر۔ کہنے لگا تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا، وہ تو ذبح کرنے گئے ہیں۔ آپ فرمانے لگی کہ باپ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کرے گا؟ کہنے لگا رب کا حکم ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے پتھر اٹھایا، فرمایا لگتا ہے تو شیطان ہے۔ اچھیتا بولو، اچھی بولو، جا کے قربانی کھانی ہے کہ نہیں کھانی؟ نہیں تو میں فتویٰ لا دینا تسی گوشت نہیں کھا سکتے، کھانی ہے نا؟ شکر ادا کرو۔ جب پچھلی قومیں قربانیاں کرتی تھی نا جی، تو ان کی قربانیاں ایسے ہوتی تھی کہ وہ پہاڑ پر لے جاتے تھے، کھڑی کر دیتے تھے، بجلی آتی تھی، ساری قربانیاں جلا کر راکھ کر دیتی تھی، ایک بوٹی بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کو آگ نہیں جلاتی تھی اور ننگا ہو جاتا تھا، بے نقاب لوگ کہتے ہوئے جا بدبخت تیری قربانی قبول ہی نہیں ہوئی۔ مگر امت مصطفیٰ، اللہ اکبر، میں نبی تو صدقے جاواں، اچھی بولو، میں سونے محمد تو صدقے جاواں، میں آمنہ دے لال تو صدقے جاواں، اور میں محبوب تیری امت ہے، انہوں کو کٹو بھی آپ تے کھاؤ بھی آپ، اور پردے بھی رکھاں گا۔ کسی دی قربانی قبول ہے یا نہیں یہ قیامت والے دن دساں گا۔ دنیا تے میں انہوں بے نقاب نہیں کراں گا، دنیا تے شرمندہ نہیں کراں گا، آپ ہی ذبح کرو۔ فرمایا تمہارا خون، تمہاری قربانی کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں اگر پہنچتا ہے تو بندے کا تقویٰ پہنچتا ہے، جس تقوی پر وہ قربانی کے گلے پر چھری چلاتا ہے۔ اے تکبیر، اے رسالت، اے حیدری، تاجدار ختم نبوت، وہ جی کہنے لگا بیبی ہوتے ذبح کرن گئے نے۔ فرمایا کیوں باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ کہنے لگا رب نے کہا۔ بی بی صاحبہ نے پتھر اٹھایا اور شیطان کو مار کر کہا نکل مردود، اگر رب ہاجرہ کے بیٹے کو پسند کرے تو ہاجرہ ایک کیا کروڑ بیٹا بھی اللہ دے تو اللہ کے نام پر قربان کر دے۔ ادھر سے قدرت بولی، فرما ہاجرہ تیری محبت کو ہم نے آزما لیا، اب قیامت تک حاجی جب تک تیری ادا اپنا کر پتھر نہیں مارے گا حج قبول نہیں کروں گا۔ اب جناب دوڑا تے جناب اسماعیل ابراہیم علیہ السلام دے کرنی جا لگا، کہنے لگا جناب خواب ہی ویکھے نا، کوئی حکم تو نہیں آیا، بھائی تو نہیں آئی، ایویں جوان پتر ذبح کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کیا، نکل مردود، اگر میرے رب نے ابراہیم کے بیٹے کو پسند کر لیا تو ابراہیم اپنا بیٹا قربان کرنے کو تیار ہے۔ جناب اسماعیل نے کہنے لگا انہوں نے بھی پتھر ماریا۔ بالکل آخری گل میں کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ کل جمعہ تے بیان کریں گے۔ مقام ملاد جو میں پیو پتر سامنے کھڑے ہو گئے نا جی، اللہ اکبر، ذرا دلوں تے ہاتھ رکھ کے سوچو،
پیو تسی بھی باپ تسی بھی اولاد دے ساڈے تے پھر بھی 4-4 5-5 پتر تے 10-10 اولاداں جہاں پتر ہی ایک ہوے تے جوان بھی ہوے گبرو بھی ہوے سونا بھی ہو آپ لے کے کہے تے ہن قرآن انہاں دی گل نو بیان کر رہا قرآن اللہ خود بیان فرما رہے فرمایا فلما بلغ معه السعي فرما تو جوانی نو پہنچیا پتر تے لے گئے تے کہنے لگے قال یا بنیا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے اسماعیل علیہ السلام نو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یا بنیا انی ارا فی المنام میں رات یہ ایک خواب ویکھیا انی اذبحو کا کہ میں تینوں ذبح کر رہا اللہ واسطے اللہ دی رضا واسطے اللہ دی راہ وچ میں خواب ویکھیا کہ تینوں میں ذبح کیتا اللہ اکبر فانظر ماذا ترا دس میرا پتر تیرا کی ارادہ ہے دس میرا بچہ تیرا کی اے نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے بھج جانا سی باپ دا کہنا نہیں سی مننا پوچھیا تاں کائنات نو پتہ لگے جی میں پیو رب نال محبت کردا ہے پتر بھی انج ہی کردا ہے اور بیٹا میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں بتائیے تمہارا کیا ارادہ ہے کروں اے نہیں پوچھ رہے پتر تینوں پڑھنے واسطے لندن بھیجا اے نہیں پوچھ رہے اے پتر تو میری جدائی برداشت کرے نہیں فرمایا پتر تینوں میں ذبح کرنا ہے کرا فانظر ماذا ترا بتائیے آپ کا ارادہ کیا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان جاواں کہنے لگے قال یا ابت افعل ما تؤمر کہنے لگے اے میرے ابا حضور جو تانوں حکم ملے کر چھڈو قال یا ابت افعل ما تؤمر اے میرے بابا جان جو تانوں حکم ملے کرو چلاؤ چھری تو پھیر چھری تو چلا چھری تو پھیر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو میں یہ دل سے دعا دیتا ہوں میرے قاتل کا بھلا ہو پھر فرما جو حکم ملیا کرو ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین بابا جان جو تانوں چھری چلان دا حوصلہ آ گیا ہے نا تو میں نو بھی گردن کٹان دا والا آندا ہے اچھا بولو اگر آپ یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا سکتے ہیں اللہ کی محبت میں تو میں بھی گردن کٹانے کو تیار ہوں دونوں باپ بیٹا تیار آسمان کانپ رہا ہے حوریں لرزاں ہیں جنت بہوے حرت ہے فرشتے انگشت میں دندان ہے زمین و آسمان لرز گئے اے میرے مالک یہ کیسا انسان ہے فرمایا سنو فرشتوں تم نے کہا تھا کہ یہ یا اللہ ایسے بندے کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جا کر فساد کرے گا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء تم نے یہ کہا تھا نا یا اللہ ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین پر فساد کریں گے خون بہائیں گے لڑیں گے اور ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں اب تمہاری عبادتیں ایک طرف ابراہیم کی محبت تو دیکھو باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے میری محبت میں تیار ہو چکا ہے اسماعیل کہنے لگے ابا حضور آنکھوں پر پٹی باندھ لیں میری آنکھوں پر بھی باندھ دے اپنی آنکھوں پر بھی باندھ لیں کیوں بیٹا فرمایا ابا حضور ایسا نہ ہو آپ مجھے دیکھیں اور محبت جاگے اور چھری چلانے میں دیر ہو جائے اور بے نیاز ناراض ہو جائے اللہ اکبر انج شوق سن رب دی بارگاہ قربان ہون دے کہ پل دی بھی دیر نہ ہوئے دونوں نے آنکھوں پر پٹی فلما اسلما وتلہ للجبین اللہ فرماتا ہے جدو پیو نے پتر پیشانی دے بل لٹا دیتا آئے کیا منظر ہوئے گا باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور گردن پر چھری رکھ دی مالک تو راضی ہے اللہ تو راضی ہے ایک جوان بیٹا تو نے مانگا ابراہیم دینے کو تیار ہے ابراہیم قربان کرنے کو تیار دیکھ میرے مولا میرے ہاتھ نہیں کانپ رہے میرا دل نہیں لرز رہا میری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے میں تیری محبت میں قربان کرنے کو آ گیا جناب ابراہیم نے بیٹے کے گردن پر چھری رکھی چھری رکھ کے چلا کہتے چل خلیل کہتا ہے چل یار خلیل کہتا ہے نہ چل یہ پھر چلاتے ہیں نہیں چل
چھری کو زمین پر رگڑ کے پتھر پہ مار کے کہتے ہیں چلتے کیوں نہیں؟ چلنا، گردن کاٹ میرے بیٹے کی، میرا رب جیسے راضی، خلیل ویسے راضی۔ چھری بولی خلیل تو ایک دفعہ کہتا ہے چل، اور کریم مجھے 70 مرتبہ کہتا ہے نہ چل، بتا تیری مانو یا اس کی ماں؟ زور نبوت سے پکڑا، فرمایا اب چل۔ دوستو یہ بکری ذبح نہیں ہو رہی، یہ دمبا ذبح نہیں ہو رہا، یہ کوئی 150-200 بیٹا تھا، ایک بیٹا اس میں نہیں، ایک ہی بیٹا، اکلوتا بیٹا، جوان بیٹا، اور چھری چلانے والا بھی کسائی نہیں، باپ، سگا باپ، گردن پہ چھری رکھی، زور نبوت سے پکڑا، آسمان سے آواز آئی بس۔ جبرائیل مولا حکم، فرمایا دمبا جنت کے لیے جلدی پہنچ، اب ابراہیم چھری چلانے پہ تل چکا ہے، خبردار۔ یہ پیشانی جو اسماعیل کی ہے نا، یہ میرے محبوب کے نور کی امین پیشانی ہے، اس کی گردن پہ خراش بھی نہ آئے۔ دمبا لے جا، اب آنکھوں پہ پٹی ہے، چھری چلا دی ہے، اللہ، چھری چلائی، خون نکلا، خون، بیٹے کا خون۔ باپ نے جب خون ہاتھوں پہ لگا تو ہائے نہیں نکلی، اپڑی نکلی، روئے نہیں، کھڑے ہو کر کہتے الحمدللہ، اے میرے مالک تمام تعریفیں تیری ہے، اے میرے مالک تو نے میرے بیٹا قبول کر لیا۔ جب آنکھوں سے پٹی کھولی، آنکھیں کھولی تو حضرت اسماعیل سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ جناب ابراہیم کے گھبرا گئے، چھری ہاتھ سے گر گئی، اے میرے مالک کیا کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، قربانی قبول نہیں کی؟ آواز آئی نا، نانا ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ ہم تجھ سے راضی ہیں۔ مولا یہ خون کس کا تھا؟ فرمایا دمبا آیا جنت سے۔ مالک میرا بیٹا پسند نہیں آیا؟ فرمایا نہیں، آپ نے اپنا خواب پورا کر دیا، آپ نے سچ کر دکھایا کہ آپ وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا ثبوت بھی دے دیا، ہم نے آپ کی قربانی قبول کر لی۔ لیکن یاد رکھیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کے بدلے میں ایک اور عظیم قربانی قبول کر لی ہے۔ پوچھا کیا وہ کون؟ ملا معین الدین کاشمی رحمۃ اللہ علیہ معارج النبوت میں لکھتے ہیں، اور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے بیٹے سے اس قربانی سے بھی بڑی قربانی؟ فرمایا ہاں بڑی قربانی۔ یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا وہ حسین کی قربانی، وہ علی اکبر کی قربانی، وہ اصغر کے معصومیت کی قربانی، اولا محمد کی قربانی، عباس کے بازوؤں کی قربانی، وہ حضرت حر کی قربانی، وہ جناب حسین کے گلے کی قربانی۔ ہم نے یہ قربانیاں قبول کر لی۔ مالک یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے محمد کے نواسے ہیں۔ آج کلمہ پڑھ کر بھول جانے والوں، آج نماز سے منہ پھیرنے والوں، ذرا حسین کو دیکھو، گردن کٹا دی، نماز نہیں چھوڑی۔ علی اکبر کو دیکھو جو شبیہ محمد ہے، جوانی لٹا دی، دین نہیں چھوڑا۔ معصوم اصغر نے گلا کٹوا لیا، نماز اور دین نہیں چھوڑا۔ جب گلے پہ چھری آئی تو آواز آئی ہاتف غیب سے، ہے کوئی جو اسماعیل کی قربانی کو اپنے سر پر لے؟ زمین کانپ گئی، پہاڑ لرز گئے، آسمان کا کلیجہ ہل گیا، جنت کی حوریں انگشت بندہ ہو گئی، فلک کا کلیجہ چر گیا، زمین کا دل پھٹ گیا، مگر ایک آواز آئی لبیک، اے میرے مالک یہ قربانی میں لیتا ہوں۔ آواز ہی کون؟ فرمایا حسین ابن علی۔ تقدیر نے کہا حسین یہ بڑا مشکل کام ہے، فرمایا میں بھی نواسے رسول ہوں۔ تقدیر نے کہا حسین اسماعیل تو پانی پی کر ماں سے مل کر آئے ہیں، جب آپ قربانی دو گے تو نہ ماں سر پہ ہوگی نہ باپ سر پہ ہوگی، 3 دن کے پیاسے بھی ہوں گے۔ فرمایا قبول ہے۔ فرمایا حسین تپتی ریت اور کربلا کا میدان ہوگا۔ فرمایا قبول ہے۔ حسین یہ قربانی کیوں لینا چاہتے ہو؟
فرمایا اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیشانی ہے جناب اسماعیل میں میرے نانے کا نور ہے، اور دوسرا آج اگر بیٹا ذبح ہو گیا تو قیامت تک سنت ابراہیمی یہی ہوگی کہ ہر بندہ بیٹا ذبح کرے، اور میرے نانے کی امت یہ کر نہیں سکے گی۔ احسان فراموش نہ بنو، اچھی بولو سبحان اللہ۔ یہ تیرے تے میرے بچے سلامت نہیں تو صدقہ حسین دا۔ فرمایا کہ جے اج پتر ذبح ہو گیا نا تو قیامت تک یہی سنت ہونی کہ پتر ذبح کرو، تے میرے نانے دی امت نہیں کر سکے گی، انہوں نے جگرے نہیں ہون گے۔ میں اکبر بھی دیتا ہوں، میں اصغر بھی دیتا ہوں، میں اون بھی دیتا ہوں، میں محمد بھی دیتا ہوں، میں غازی عباس بھی دیتا ہوں، میں ہور بھی دیتا ہوں، میں قاسم بھی دیتا ہوں، میں اپنی گردن بھی کٹاتا ہوں۔ اللہ میرے بچے لے لے، میرے نانے کی امت کو معاف کر۔ ہمارا صدقہ ہماری جگہ پہ آل نبی نے قربانی دے کر ہمیں بچا لیا، اب اللہ نے اجر کیا دیا۔ تو اسی کدے غور تے کرو، بندہ کہندا میں رب دے نام تے دیتا تے پھر میرے کو تھوڑ جائے گا۔ سنو، جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں اللہ نے فرمایا نا کہ میں قربانی قبول کر لی، تساں سچے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرے مالک تیری مہربانی، جان لگے، فرمایا رکو، رک گئے، فرمایا بشر نہ ہو بے اسحاق، تو ایک پتر مینوں دین آیا سے، میرے کو دوجے پتر دی خوشخبری لیندا جا۔ فرمایا ابراہیم آپ ایک بیٹا قربان کرنے آئے تھے نا، ایک ہی تھا، اب اللہ تجھے خالی نہیں موڑے گا، تم نے اگر ایسا کیا اب رب تجھے ایک اور بیٹا دے گا، اس کا نام ہوگا اسحاق، اور نبی ہوگا، پھر اس میں اس کے بچے بھی نبی ہوں گے، پھر نبیوں میں نبی ہوں گے۔ فرمایا تو ایک بیٹا دینے آیا تھا نا، ایک بیٹا مجھ سے لے کے جا، یعنی بتایا کہ اے بندہ مومن تو اب کی راہ میں، رب کی راہ میں قربانی کر کے تو دیکھ، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھ، اللہ کی راہ میں لٹا کے تو دیکھ، وہ رب تجھے دگنا کر کے واپس کر دیتا ہے۔ آج یہ قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے جانور ذبح کیا کھا پی گئے اور ختم، نہیں، قربانی ایک عبادت ہے جس میں قطعاً کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کوئی یہ نہ ہوئے کہ جو ویکھے جی میں کڈا بڑا بکرا کیتا، میں کڈا بڑا ویڑ کر لیا، تو قیامت والے دن تواڈے منہ تے مارتی جائے گی قربانی۔ فرما جنہاں واسطے کیتا سی انہوں نے جا کے انہاں کولوں بدلے بھی لے۔ اپنے رب لئی قربانی کرو، کدے لئی؟ اپنے رب لئی، صرف اللہ دی رضا واسطے نیت ہوئے، اے میرے مالک ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، تیرا حکم ہے، میرے تے واجب ہے۔ اور دوسری ایک ساڈے وچ بڑی مسئلہ ایک سن لو کہ بچہ کمان والا ایک ہے، گھر وچ ایک بندہ کمان والا ہے، باپ بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، اللہ سب دیا ماں سلامت رکھے، تو وہ بکرا لے آندا ہے کہ آئے قربانی رکھتا ہے، تو وہ کہتا جی میرے ابے دی ہے یا اماں دی ہے۔ اس طرح جائز نہیں، کیونکہ ابے اماں تے قربانی واجب ہی نہیں، کیونکہ وہ بیچارے کمان والے ہی نہیں، جہاں کما رہا ہے وہ تے واجب ہے، سب تو پہلے اپنی قربانی دے، اگر اس تو بعد توفیق ہے تو بے شک جی دی مرضی دے۔ ایک گل، دوسری گل، اسی اپنے بہت فوت شدگان دی بھی قربانی کرتے ہیں، بھی دادا فوت ہو گیا، اللہ توفیق دیندا ہے، دادے دے نام دی قربانی، جی مر گیا میرا ابا فوت ہو گیا یا اماں فوت ہو گئی، انہوں نے نام دی قربانی پہلے اپنی کرو پھر انہوں دی اگر زیادہ ہے پھر۔ لیکن اے چیز ذہن چ رکھو، اپنی قربانی دے گوشت دے 3 حصے ہوندے نے، ٹھیک ہے نا جی؟ زندہ بندے دی قربانی دے گوشت دے کنے حصے ہوندے آ؟ اچھی بولو، یا ایک نہیں، ایک کوئی اپنا ایک کوئی حصہ اپنا، اے میں 3 حصے کیتے کہ اے میرا ہو گیا، اے میرے بچوں دا ہو گیا، تے اے میری بیوی دا ہو گیا، بس گل ختم۔ نہیں تو پھر اے تیسرا حصہ فرج دا ہو گیا، اینج نہیں کرنا۔ مثلا کسی اپنے دادے پردادے فوت شدہ دے نام دی کیتی ہے نا قربانی، او دا گوشت تسی نہیں کھا سکتے، او دا پورے دا پورا گوشت جڑا غریباں تے مسکیناں وچ تقسیم ہوئے گا، او اے دے وانگو 3 حصے نہیں ہون گے۔ زندہ بندے دی قربانی دے 3 حصے ہون گے، فوت شدہ بندے دی قربانی اگر کرو گے تو او دا گوشت ایک بوٹی بھی تسی نہیں کھا سکتے، او سارے دا سارا غریباں مسکیناں وچ صدقہ کرنا پینا، نہیں تو قربانی انہاں دی نفلی قربانی بھی نہیں ہوئے گی۔ یہ مسائل یاد رکھو، اور اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہاڈی ساری قربانیاں قبول فرمائے۔